السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ آیت نمبر 44 سورہ ہود ہم کر چکے۔ اگلی آیات پر کی طرف جانے سے پہلے پچھلی آیت کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 43 میں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میری طرف آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ ایمان لا کر، تو اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کرے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے زمین پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ آج کی آیت نمبر 45، فنادى نوح ربه فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے پروردگار، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ طوفان نوح جو ہے وہ اس وقت پوری زمین پر آیا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے گھر میں سے ان کے یعنی دو بیٹے تھے، اور ان کے جو پیروکار تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح جانوروں کے جوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ اور پھر وہ کشتی 6 ماہ تک پانی میں چلتی رہی، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پانی تھم گیا اور اس کشتی کو جودی پہاڑ پر روکا گیا۔ تو پھر جب تھوڑا سا سکون پایا تو نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی دوبارہ سے یاد آئی، اور انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ اللہ وہ بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو جو اللہ کی فرما برداری کریں گے صرف ان کو بچائیں گے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نوح علیہ السلام کو، آیت نمبر 46، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہٰذا جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی درخواست نہ کرو۔ اب بدکردار بیٹا بھی نبی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ظاہر پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور اللہ سے اس انداز میں التجا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور وعدہ بھی سچا اور تیرا فیصلہ بھی سب حکموں سے بہتر اور آخری، جس کی کوئی اپیل بھی نہیں ہے، اور یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل ہی میں سے تھا۔ پھر اسے غرق ہونے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ایک بدکردار آدمی نبی کے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہرگز تمہارے اہل میں سے نہیں تھا اگرچہ وہ تمہارا صلبی بیٹا ہی تھا، اور دیکھو آئندہ مجھ سے ایسے جاہلانہ سوال نہ کرنا۔ تو نبوت جو ہے وہ یا نبی کا بیٹا ہونا کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس سوال و جواب سے ایک نہایت اہم سبق ہمیں ملتا ہے جو ان آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہی قدر و قیمت ہے۔
صرف یہی نہیں کہ کنعان کی نبوت زادگی اس کے کچھ کام آ سکتی، بلکہ ایک اولو العزم نبی اپنے بیٹے کے لیے نجات کی التجا کر رہا ہے تو الٹا اسی پر عذاب نازل ہوا۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سستی نجات کے لیے طرح طرح کے عقیدے بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کا سید ہونا یا کسی بزرگ کا دامن پکڑ لینا اللہ کے ہاں کچھ وقت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 47، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے بولا، پروردگار میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی، اور ظاہر ہے نوح علیہ السلام بھی آخر ایک انسان تھے، اور جو سوال انہوں نے کیا بشری تقاضے اور اپنی جو پدری شفقت سے مجبور ہو کر کیا تھا، لہٰذا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس پر اس طرح سے عذاب نازل ہو، مگر انبیاء کی تمام تر زندگی چونکہ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اور اس نمونے کو پاک صاف بنایا جاتا ہے، اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اپنی لغزش کا احساس کر کے کام اٹھے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ آیت نمبر 48، قیل یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور ان جماعتوں پر نازل ہوئیں جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان زیست دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا پھر سے زمین پر آباد ہونا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ یعنی اترتا چلا جائے گا، لہٰذا کشتی سے سب سوار بخیر و عافیت اتر آؤ۔ یہ لوگ پہلے جودی پہاڑ پر اترے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پر زمین پر اتر آئے۔ اس سیلاب کے بعد زمین سے پھل اور غلہ بافراغت پیدا ہوئے، جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھی خوشحال ہو گئے اور امن و چین سے پھر زمین پر آباد ہو کر رہنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دے دی کہ ان لوگوں کی اولاد سے بھی سرکش پیدا ہوں گے تو انہیں بھی اللہ اپنے دستور کے مطابق عذاب سے دوچار کرے گا۔ آیت نمبر 49، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام بخیر پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال بیشتر کا ہے، اور اس دور کے صحیح ترین حالات کی اطلاع دینا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے 4000 سال پہلے کیا ہوا کیا نہیں، یہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اہل مکہ ان حالات سے بالکل بھی بے خبر تھے، یعنی بالکل ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ گویا یہ نوح علیہ السلام کا قصہ اس تفصیل سے بتا دینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہے، یعنی بالآخر اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہوتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا ہوا۔ بلکہ ہر حق و باطل کے مارکے میں، خواہ اس کا تعلق انبیاء سے ہو یا نہ ہو، بالآخر
غلبہ حق کی کو حاصل ہوتا ہے اور حق پرست ہی انجام کے لحاظ سے بہتر رہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اخروی زندگی میں بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا انجام خیر ہوگا، اور یہ دونوں مطلب درست ہیں۔ گویا اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے راستے پر ثابت قدم رہے گا اس کا ساتھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اور خاص طور پر اس طور پہ یعنی مکہ کے لوگوں کو یہ سارے واقعات بیان کر کے دین کی طرف آنے کو کہا جا رہا تھا۔ ہر دور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیحت حاصل ہو ان قصوں سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دور کے جو نہ ماننے والے ہیں وہ اسی طرح کی اعتراضات کرتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور پھر آگے باقی انبیاء کی قومیں بھی کرتی رہی ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کی تفسیر اتنی ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل کا واقعہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات کے ذریعے عبرت لینے کی توفیق دے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی طرف لے کے آئے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔